ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی عبادت، ریاضت، بندگی، ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادت، ہر قسم کی تعریف، توصیف اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ خیر الرازقین، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا سچا معبود ہے اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ درود و سلام کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں امام الانبیاء اور سید الانبیاء کا لقب پانے والی شخصیت اور اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق، مہربان اور باعث رحمت اور باعث برکات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بہت سی خیر و برکات سے مالا مال فرمایا، اور قیامت کے دن بھی بڑی خیر و برکات اس امت مسلمہ کو حاصل ہوں گی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے، فرما بردار ہونے کے ناطے۔ بہت ہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہماری زندگی میں ماہ رمضان کو لے کر آ گیا ہے۔ اللہ کے مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کے لحاظ سے جو افضل مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے۔
پیغمبر علیہ السلام نے پورا سال اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن جب ماہ رمضان آنے لگتا تو آپ خود بھی عبادت کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے اور عبادت کی رغبت دلاتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سال کے مہینوں میں رمضان المبارک کا کیا مقام ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر جب ماہ رمضان آ رہا ہوتا تو آپ فوراً فرماتے آتاکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کی خوشخبری سناتے، اس کی خیر و برکات سمیٹنے کے لیے صحابہ کو تیار کرتے اور خود بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے۔ آتاکم رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کی مبارکباد دینی بدعت ہے۔ نہیں، بدعت نہیں ہے۔ جو بدعت ہے اس کو بدعت سمجھو، جس کا ثبوت سنت سے ہے اس کو سنت سمجھو۔ آتاکم رمضان یہ خوشخبری ہے، یہ مبارکباد ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک بار پھر مہینہ آ گیا ہے اللہ کی رحمتوں کو پانے کا، جنت کے مستحق ہونے کا، گناہوں کو بخشوانے کا، جہنم سے نجات پانے کا، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ یہ مہینہ آ گیا۔ ہاں، ایک روایت جو معاشرے میں مشہور ہے اس کی نشاندہی کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک پہ رمضان سے پہلے ہی کچھ ایسی روایات چھوڑ دی ہوتی ہیں جن کا نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ وجود ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے ماہ رمضان آنے کی مبارکباد دے گا، خوشخبری دے گا، اس پر جہنم حرام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نیکی نہیں ہے، اس کو آپ نیکی نہ سمجھیں، اس کو آپ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ نئی حدیث فرمائی اور آپ نے نبی کی طرف یہ بات منسوب کر دی، اور آپ کی وہ روایت ایک نہیں ساری احادیث کتب کے اندر موجود ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی روایت منسوب کر دی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت کے دن سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے لیے ضروری ہے وہ روایت ہونی چاہیے، وہ حدیث ہونی چاہیے جس کا وجود موجود ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہو، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات، اپنے پیر کی طرف سے بنائی ہوئی بات، اپنے ایمان کی طرف سے بنائی ہوئی بات، اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بندہ یہ کہہ دے اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو بندے کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی روایت آئے تحقیق کیا کرو، پھر آگے شیئر کیا کرو۔ آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا۔ شہر مبارک، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بڑا بابرکت مہینہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر انسان کے رزق میں بھی برکت۔ آپ نے دیکھا باقی دنوں کے اندر اتنا خورد و نوش کا غریبوں کے لیے انتظام نہیں ہوتا جتنا ماہ رمضان میں ہوتا، تو برکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے اندر نیک اعمال کے اندر بھی برکت۔ وہ آدمی بھی اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے جو کبھی نہیں آیا، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتا ہے جس نے پہلے کبھی نہیں کی۔ یعنی نیکی کی طرف رغبت، شوق، برکت۔ اس کے اندر
اور بھی برکات جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جب بندے میرے فرما بردار بن جاتے ہیں میں آسمان سے بھی برکات نازل فرماتا ہوں، میں زمین سے بھی ان کے لیے برکات نکال دیتا ہوں۔ اور آپ اگر مشاہدہ کریں غزوہ بدر اسلام کی پہلی مسلمانوں سے جنگ، اور صرف 313 صحابہ موجود جن کے پاس جنگی وسائل بھی مہیا نہیں، کسی کے پاس جو ہے تلوار ہے تو جو ہے اس کا دستہ نہیں، سواریاں میسر نہیں، اور دشمن جو ہے 1000 کی تعداد میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور کفار کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کر کے ان کے مال میں برکت کر دی اور کفار کے مال کے اندر کمی کر دی۔ سب سے پہلی جنگ اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی برکت ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ رمضان کے اندر اللہ مسلمانوں کو کامیابیاں دیتا ہے، کامرانیاں عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان جو ہے جہاد کے اندر بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ جس طرح رمضان کے مہینے میں بدر کے مقام پر اپنے نبی کو کامیابی عطا فرمائی، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھی یہود و ہنود پر کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ اگر چاہے نا مدد کرنا تو ابابیلوں کے ذریعے بھی مدد کر کے کفار کو تباہ کر سکتا۔ اللہ اگر مدد کرنا چاہے اپنے فرشتے نازل فرما کر بھی کفار کا خاتمہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندوں کا مجھ سے تعلق کیسا ہے، میرے ساتھ جو ہے یہ تعلق جتنا مضبوط کر لیں گے اتنا کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت خیر و برکت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کے نبی نے آگے چل کر فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں کھولے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے بندوں نے جو گناہ گار ہیں آ کر مجھ سے معافی مانگنی ہے، اور جو پہلے ہی سے نیکوکار ہیں انہوں نے مجھ سے جنت کا سوال کرنا ہے، درجات کی بلندی کا سوال کرنا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ جنت والے اعمال کریں، جنت والے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں کہ ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں چلے جائیں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اب یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر بندے کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے اعمال کرنے چاہیے۔ جو برے اعمال ہیں مثلا رشوت ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یہ جرائم ختم کرنے چاہیے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے، اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، یہ دل جو ہے یہ منور ہو جائے۔ اور آگے جا کے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ اب میرے بندوں کو مت بہکاؤ، اب میرے بندوں سے گناہ مت کرواؤ، اب میرے بندوں کو نیکی کی طرف آنے دو، اس لیے کہ شیطان کا مقابلہ انسان خود نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، وہ بہت بڑا دشمن ہے اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، اور چھپ کر وار ایسے کرتا ہے، قسمیں کھا کر آیا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے اللہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں سے بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں سے بھی آؤں گا، آگے پیچھے ہر طرف سے بھی آؤں گا،
فلا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ شکر گزار بندے جو ہے آپ کے کم سے کم ہونے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایک مہینہ ایسا آئے گا میں تجھے بند کر دوں گا، میرے بندے نیکی کی طرف آ کر مجھ سے جنت کا سوال کر لیں گے، گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، میں معاف کر دوں گا، تیرے شکنجے سے نکل جائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں آج کل جو رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر بھی تو کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور پھر بھی برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، تو جب شیاطین بند ہو گئے، شیاطین جکڑ دیے گئے، تو پھر یہ برائیوں کا وجود کیسے ہے؟ کیوں یہ برائیاں ہو رہی ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے پاکستان کے اندر تو ڈکیتیاں چوریاں زیادہ ہو جاتی ہیں رمضان میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے بد نصیب ہیں امت محمدیہ کا فرد ہونے کے باوجود یہ بد نصیبی کہ رمضان کا مہینہ پھر جو ہے گناہ کا ارتکاب، یہ بڑی بد نصیبی ہے اس آدمی کی جو گناہ اس میں بھی کر رہا ہے، لیکن یہ گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ شیطان تو بند ہے۔ اور خاص طور پہ جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس بات کو شد و مد کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیث میں یہ ہے شیاطین بند ہو جاتے ہیں، لوگ پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ٹیڑے دل والے ہوتے ہیں، ان کے دل صحیح نہیں ہوتے ہیں اور ٹیڑے دل کی وجہ سے وہ ہر وقت کسی فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قرآن کے اندر کوئی ہمیں عیب نظر آ جائے، حدیث کے اندر ہمیں کوئی بات کرنے کا موقع مل جائے، پھر وہ اس کو لے کر اچھالتے ہیں، حق بات کی طرف نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، جو علم کے اندر مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حکم کو، مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب دے دیا کرتے ہیں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کے 4 جواب ہیں، 4 جواب۔ پہلا جواب کیا ہے کہ جی اس مہینے کے اندر شیاطین جکڑے گئے ہیں پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ایک عقیدہ ہے ایمان بالغیب، چیز کو دیکھے بغیر ایمان لانا، یہ ایمان کے اندر ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ مثلا ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ اللہ موجود ہے، آسمانوں پر موجود ہے، ہم نے مان لیا، ایمان لے آئے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ نے فرمایا میرے فرشتے ہیں، جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور فرشتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا۔ اسی طرح جنات کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لے آئے، شیاطین کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے، اس لیے کہ ہمارے رب نے فرمایا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ ایمان بالغیب جو ہے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے، اور اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔
تو ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمارے نبی نے فرما دیا تو یقیناً ان کو باندھ دیا گیا ہے. اب ان کو باندھ دیا گیا. اب یہ لوگ برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ برائیاں اس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ مردۃ الجن، جو بڑے جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کو باندھا جاتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ آزاد ہیں، وہ لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان کی طبیعت گناہوں والی بن چکی ہو نا تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. نیکی والی طبیعت ہو تو نیکی کی طرف راغب ہے، اور برائی والی طبیعت ہو تو برائی کی طرف. وہ چھوٹے شیاطین یہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ شیاطین کو تو اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے، چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. لیکن سارے گناہ جو ہے یہ شیطان نہیں کرواتا. یہ انسان کا ایک اپنا نفس ہوتا ہے جو گناہ کی طرف ابھارتا ہے اس کو. اور یہ نفس اس وقت طاقتور بنتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں سنتا اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی طرف نہیں آتا. یہ نفس طاقتور بنتا ہے اور پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اس کے کئی دلائل موجود ہیں. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو لے کر گئے اور کنویں کے اندر ڈال دیا اور ایک قمیص پر خون لگا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے، اس دوران یعقوب علیہ السلام نے کیا جملہ کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹو، تم میرے بیٹے ہو، ایک نبی کی اولاد ہو، یقیناً نیک ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہیں شیطان نے نہیں بہکایا بلکہ تمہارے اپنے نفس نے تمہیں بہکایا اور تم اس طرح کا پلان بنا کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو. سولت لکم انفسکم، یہ کام تمہارے جو نفس ہیں انہوں نے کروایا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ انسان کا نفس بھی اس سے برے کام کرواتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، عزیز مصر نے خریدا، اپنی بیوی کے پاس چھوڑ دیا، کہا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کی خدمت کرنا. یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اب وہ فریفتہ ہو گئی، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ دروازے بند کر لیے، اور یوسف علیہ السلام کو دروازے بند کرنے کے بعد گناہ کی دعوت دی. اس دوران یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ کہا؟ 13واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے اس وقت بچا لیا برائی سے جبکہ برائی پر قادر تھے، سارے برائی کے ذرائع موجود تھے، اس وقت جب بچا لیا پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو گناہ سے بری نہیں سمجھتا. نفس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے. میں اپنے نفس کو گناہ سے بری نہیں سمجھتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس امارہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رمضان میں بھی نیکی کی طرف نہیں آتے ان کا نفس امارہ بن چکا ہوتا ہے، اور نفس امارہ انسان کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے اور کل قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گا.
اگر ایسا نفس ہے تو اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارا نفس مطمئنہ بنا دے، ہمارا نہ بنا۔ نفس مطمئنہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نیکی کی طرف راغب ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جو ہے یہ کہے گا، اے نفس مطمئنہ، نیکیوں کی طرف راغب نفس، آؤ آؤ تمہارا استقبال کیا جا رہا ہے، اور جلدی سے آؤ، میری رحمت میں داخل ہو جاؤ، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ بہترین نفس ہے انسان کا۔ اور تیسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ لوامہ بھی اچھا ہے۔ لوامہ وہ نفس ہوتا ہے کہ بندے سے جب گناہ ہو جائے نا تو بار بار خیال ہو جائے اور دل کے اندر آئے یہ گناہ ہو گیا، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اب معافی مانگ۔ یہ بھی نیکی کی طرف لے آتا ہے، لیکن نفس امارہ نہیں لاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کا نفس امارہ بن چکا ہوتا ہے، اب شیطان ان کو بہکائے یا نہ بہکائے وہ بہکے ہی بہکے۔ اور ایسے لوگوں کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، یقین مانیے غور کرنا چاہیے۔ 50-60 سالہ زندگی تو گزر جائے گی، 50-60 سالہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آگے کی ہمیشہ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ کیسے گزرے گی؟ ذرا سوچ تو صحیح ہے انسان۔ آگے کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اگر اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے کہ آپ کا گناہوں کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں یار میرا گناہ کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے۔ اب کیا ہے؟ نفس امارہ ہے نا، یہ نفس امارہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک نفس امارہ والا اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مسلمان ہو جاؤں گا لیکن مجھے جو ہے زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہ، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیٹی اگر ہے، ہاں ہے، ان کے ساتھ کوئی غلط کام کرے برداشت کرو گے؟ نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب کی بہنیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ جو تم برا کام کرتے ہو، یا مائیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ پسند کرتے ہیں۔ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، ہاں یہ تو پسند نہیں کرتے۔ تو کہا پھر تو کیوں پسند کرتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا مانگی، اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کا نفس پاکیزہ بنا دے، اس کا دل پاک بنا دے، اس کا نفس امارہ نفس مطمئنہ بنا دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی دعا کے بعد نتیجہ یہ تھا کہ اس صحابی نے برا کام کرنا تو درکنار، کبھی نظر اٹھا کر بھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا بھی اللہ نے واقعہ بیان کیا، 2 بیٹوں کا، سورہ المائدہ میں۔ کیا ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا؟ اب قتل کرنے کے لیے شیطان نے نہیں کروایا تھا، بلکہ کیا ہوا تھا؟ آدم کا بیٹا وہ بھی نیک تھا، لیکن کیا ہوا؟ حسد کے اندر آ گیا اور قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اس کو غلط چیز پہ ابھار دیا۔ اب یہ کام کرو، قتل اخیہ فقتلہ، اس نے پھر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے کتنی مثالیں پیش کر دی کہ نفس انسان کا جب برا بن جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں رمضان بھی آ جائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں کی طرف راغب ہوتا۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو، جو اصل شیاطین ہیں ان کو تو بند کر دیتا ہے، لیکن انسانوں میں بھی بہت سے شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ شیاطین صرف جنات میں نہیں ہیں، بعض انسانی صورت کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں، شیطانوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں
کسی کو لڑوانے کے لیے 2 باتیں اس کو سنائی، 2 اس کو سنائی، لڑوا دیا. یہ کیا شیطانی کام نہیں؟ اور یہ شیاطین انسانوں کے اندر موجود ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے، آخری سورت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے سے کہ جو میرے دل کے اندر غلط بات ڈالے، میرے ذہن میں غلط بات ڈالے، میرے دماغ میں غلط بات ڈالے. اے اللہ ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو جنات اور شیاطین میں سے ہوں. اے اللہ ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی شیاطین کا ذکر کیا ہے. کسی انسان کو کہہ دیا جائے شیطان، کتنا غصے میں آ جائے گا. اللہ کے بندے، جب تیرے اندر شیطانی صفات پائی گئی تو اللہ خود کہہ رہا ہے تو شیطان ہے، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تو شیطان ہے. اور جن کو اللہ شیطان کہہ دے کوئی اس کا نام شیطان سے نکال نہیں سکتا. اگر شیطانی نفس بن گیا ہے تو اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ حاجت، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا اللہ میرا نفس گناہوں کی طرف راغب ہے، اس کو نیکیوں کی طرف راغب کرتے ہیں. اور بھی اللہ تعالیٰ سورہ الانعام 112 میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے جو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، جنات میں سے بھی شیاطین ہیں، وہ نبیوں کے دشمن بنے. شیطانی صفت رکھنے والے لوگ اللہ کے نبیوں کے دشمن. اللہ فرماتا ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ان میں سے بعض کا بعض سے رابطہ، انسان شیطان اور جن شیطان کا رابطہ. جن شیطان اس کے دماغ میں، ذہن میں، دل میں بات ڈالتا ہے یہ کام کرو اور یہ پھر آگے کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جن انسانوں میں سے شیطان ہے. تو جن کی شیطانی عادت بن جاتی ہے نا، ان کو رمضان کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے اگر رمضان میں نیکی کی طرف رغبت نہ ہو نا تو غور کریں، سوچیں. اگر آپ کے بچے کی رغبت نہیں ہے اس میں بھی غور کریں، اس کو اس طرف راغب کریں کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ بہکا دے، پھسلا دے آپ کو بھی. اور اس کا ایک اور جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور برائی کا سلسلہ رکھا ہے نا، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ بندے سے گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتا ہے، تو آخر میں امتحان ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے شیاطین کو قید کر کے چھوٹوں کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ اس مہینے میں بھی لوگوں کو بہکاتا رہے. اور جو ہے جو میرے بندے ہیں وہ میری تعلیمات، میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق اصلاح کر لیں گے، اور جو ایسے نہیں ہوں گے وہ گمراہی میں پڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، ہر قسم کے شیاطین سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ذرا غور کیا کرو اللہ نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے. اے ایمان والو، ایمان والو اللہ کے ہاں بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا، بڑا پیارا. جیسے آپ اپنے پیار سے اپنے بچے کو بلاتے ہیں نا، اللہ جب پیار کرتا ہے تو ایمان والے کہتا ہے، اور ویسے اللہ یا ایھا الناس کہتا ہے، اے لوگوں. لیکن سب سے پیار ایمان والوں سے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ جملہ کہہ کر اللہ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ رہا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں رکھا. روزے اس وقت سے ہیں جب سے آدم علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے، اور یہ روزے چلتے رہے. آخر میں جا کے اللہ نے ہمارے ساتھ جو ہے بڑی نرمی کر دی. روزے فرض تو اسی طرح کیے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے. اب اللہ روزے فرض کیوں کیے اللہ نے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کی کمی ہو گئی تھی؟
اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی. جیسے بجلی کی کمی ہوتی ہے، گیس کی کمی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو گئی، رزق کی کمی ہے تو رزق کی جو ہے وہ یہ لوڈ پڑ گیا. نہیں، ایسے نہیں. اللہ کے بندو، اللہ کا رزق اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے. جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ انسان کو درکنار اپنی پوری مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خرچ کرنے کے باوجود آج تک اللہ کے خزانے میں سے اتنی کمی بھی نہیں ہوئی جتنی تم سوئی کو جو ہے سمندر میں ڈبو کر نکالتے ہو پانی کی کمی ہوتی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے لوگو، اللہ کے پاس خزانے ہیں، پھر اللہ کیوں بھوکا رکھ رہا ہے؟ اصل میں پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے نا، یہ دو چیزوں سے بنایا. دو چیزوں کا مرکب ہے یہ انسان. اگر ایک چیز بھی موجود نہ ہو انسان نہیں بنتا، انسان نہیں کہلاتا. کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا ہے مٹی سے، اور اس کی غذا کا اہتمام بھی اللہ نے مٹی سے کیا. گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، زمین سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ تمہارے لیے رزق ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم مضبوط ہوتا ہے، جسم طاقتور ہوتا ہے، جسم توانا ہوتا ہے. جتنی اچھی غذا آپ کھاتے ہیں اتنا جسم آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے. جسم کے اندر جو ہے یہ شہوانی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، یہ گناہوں کی طرف راغب ہونے کی طرف جذبہ زیادہ رکھتا ہے. اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ڈالی ہے وہ روح ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی. جب روح نکل جاتی ہے بندہ مر جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے، ان کو بتا دو روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. جب تک وہ چاہتا ہے انسان کے اندر رہتی ہے، جب چاہتا ہے اس روح کو لے جاتا ہے اور انسان ایک ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے. ان دونوں کا جب بیلنس برابر ہو تو انسان صحیح سمت پہ چل رہا ہوتا ہے، جسم کا بھی اور روح کا بھی. ہم 11 مہینے جو غذائیں کھاتے ہیں وہ جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کھاتے ہیں. اب اس سے جسم مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گناہوں کی طرف رغبت رہتی ہے، خواہشات کی طرف رغبت رہتی ہے. لیکن جب ماہ رمضان آیا اللہ نے اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دی. یہ روح کی غذا ہے. یہ جتنا بندہ قرآن پڑھے گا اتنا روح مضبوط ہوگی. اللہ نے اپنا ذکر نازل کیا. اللہ نے جو ہے یہ نیک اعمال جو ہے یہ بندے کو دیے. اس سے کیا ہوا؟ یہ روح مضبوط ہو گئی. اب روح جب مضبوط ہوتی ہے تو انسان فرشتوں کے قریب ہوتا ہے، ملائکہ اعلیٰ کے قریب ہوتا ہے. اور جو انسان کے اندر جو ہے جسم مضبوط ہوتا ہے تو یہ جانوروں کے قریب ہوتا ہے. اللہ اس کو جانوروں سے نکال کر اس کی تربیت کر کے فرشتوں کے قریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن فرشتوں پر بھی فخر کیا جا سکے. ان کی تمام ضروریات تھیں، پھر بھی دیکھو ان کی عبادت. اب جو بندہ رمضان میں بھی عبادت نہ کرے تو اس کی روح کیسے مضبوط ہوگی؟ اس کی مثال ایسے ہے، جسم کی مثال ایک سواری کی ہے، ایک گھوڑے کی ہے، اور روح کی مثال سوار کی ہے. اگر آپ نے گھوڑا جو ہے وہ تو مضبوط بنا لیا اور اوپر بیٹھنے والا سوار کمزور ہے، جب یہ گھوڑا بھاگے گا سوار نیچے گر جائے گا. اللہ نے کہا نہ، یہ سوار جو ہے اس کے اوپر جو ہے سوار کو بھی مضبوط کرنا ہے، یہ سواری کو بھی مضبوط کرنا ہے. سواری کو مضبوط کیا زمینی خوراک کے ذریعے، اس میں خوراک کم کر دی، روحانی خوراک زیادہ کر دی. اور یہ جو ہے مسلمان کے لیے بڑی اہم بات ہے، تربیت کا مہینہ ہے. جس بندے نے اس میں بھی تربیت حاصل نہیں کی کون سی جگہ اور کون سے مہینے میں جا کے کرے گا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی
اہم بات جو آپ کو سمجھائی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور یہ مہینہ جو ہے اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے شہر الصبر ہے، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. صبر کس چیز پر ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا. کس چیز سے روکنا؟ ہم تو صبر یہی سنتے چلے آتے ہیں کہ کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی بندہ مر گیا ہے، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، اس وقت بندہ روئے نہیں اور صبر کرے، یہ صبر سمجھتے. یہ بھی ہے ایک صبر. صبر کی 3 اقسام ہیں، 3 اقسام، اور وہ ساری کی ساری روزے کے اندر پائی جاتی ہیں. صبر کی 3 اقسام ہیں، ساری روزے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور صبر کا بدلہ اتنا زیادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اللہ نے بے حساب اجر عطا کرنا ہے، گن کر نہیں، بے حساب. کیسے؟ ایک ہے الصبر علی المصیبہ، مصیبت پہنچے اس دوران اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق بندہ جو ہے صبر کا دامن تھامے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بدل عطا کرے گا، اور میں اللہ کی رضا کے لیے ہائے ہائے وائے وائے نوحہ ماتم نہیں کرتا. نوحہ ماتم یہ بس صبر ہی ہے. نوحہ ماتم والا جو ہے صبر کر ہی نہیں سکتا. اب کیا ہوا جی؟ اس پہ آپ نے صبر کر لیا. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں قرآن کریم میں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے نیک بندے وہ ہیں جب انہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ ہائے ہائے وائے وائے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. اللہ کا حکم ہمارے بارے میں نافذ ہوا، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جزا فضا سے بچا کے رکھتے ہیں. دوسرا ہے الصبر علی الطاعہ. بندہ اپنے آپ کو نیک کاموں پر روک لے، جو نیکی کا کام ہے اس پر جم جائے، ڈٹ جائے، نماز کا پابند بن جائے، روزے کا پابند بن جائے، حج کا پابند بن جائے، اللہ کے رسول اور اللہ کی تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے پر ڈٹ جائے، اس پر رک جائے. یہ صبر کا دوسرا درجہ. اور تیسرا الصبر عن المعصیہ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے برائیوں سے روک لے، یہ بھی صبر ہے. اب آپ بتائیں روزے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں یا نہیں؟ بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اس وقت بندہ کیا کرتا ہے؟ پانی پانی، مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو. لیکن روزے دار کیا کرتا ہے؟ نہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. صبر ہے یا نہیں ہے؟ تکلیف پہنچ رہی ہے پھر بھی صبر کرتا ہے. تو یہ تکلیف پر صبر روزے کے اندر موجود. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر اطاعت پر صبر کرتا ہے. آپ دیکھیں رمضان میں آدمی نیکیوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، نیکیوں پر جمع ہوا ہے، یہ بھی صبر ہے. برائیوں سے بچ رہا ہے، یہ بھی صبر ہے. تو معلوم ہوا کہ روزہ صبر ہے. یہاں مجھے یاد آ گیا 4 اعمال ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے بے حساب اجر کا اعلان کیا ہے. 4 اعمال. اور بعض کہتے ہیں کہ 3 اعمال ہیں، 4 بھی ہیں. ایک عمل اس کے اندر کیا ہے؟ یہی صبر کہ مصیبت پہنچی ہے آپ صبر کریں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورہ الزمر آیت 10 ہے. دوسرے نمبر پر انسان روزہ رکھتا ہے، اور روزہ جو ہے یہ بھی بے حساب اجر کا باعث ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب میرا بندہ روزہ رکھے صرف اس کے بارے روزہ لکھ دو، الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا، اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فارح بصومہ اذا لقیا ربہ. اس روزے کا جب ثواب ملے گا، جب اس کا اجر ملے گا، جب اس کا بدلہ ملے گا تو فارح بصومہ، بندہ خوش ہو جائے گا اللہ
مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزوں کا اتنا ثواب تو نے رکھا. بے حساب اجر. دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ. اور تیسرے نمبر پر بے حساب جو اجر ملتا ہے وہ کیا ہے؟ خوش اخلاقی پر، لوگوں سے اچھا ملاپ رکھنے پر. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیغمبر، آپ کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے، اتنا زیادہ اجر ہے، ختم ہونے والا نہیں، بے حساب اجر ہے، اس لیے کہ آپ بڑے اخلاق والے ہیں. مفسرین نے لکھا جب اللہ اپنے نبی کو اچھے اخلاق پر اتنا اجر عطا کر رہا ہے تو آپ کی امت کو بھی تو زیادہ ملے گا نا. اور چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو معاف کر دینا. معاف کر دینا. کسی نے ظلم زیادتی کی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، یہ اس کا بھی بڑا اجر ہے. سورہ شورى 40 ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس نے معاف کر دیا اور اپنی اصلاح کر لی، شیطان کی چال سے بچ گیا، اس نے دوسرے کی غلطی معاف کر دی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس کا اجر اللہ پر ہے. مطلب یہ جہاں پر اللہ کہتا ہے نا اجر میرے ذمہ ہے، محدثین کہتے ہیں وہاں پر بے حساب اجر. تو 4 عمل یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. روزے کا تقاضا، روزے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا دن جو ہے صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں. نہیں، روزہ جب آپ کا پیٹ کا روزہ ہے نا تو آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، آپ کی ناک کا بھی روزہ ہے، آپ کی جو ہے دل کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. اگر آپ روزہ رکھنے کے باوجود، زبان کا بھی روزہ ہے، روزہ رکھنے کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے لوگوں سے بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. روزے والے دن جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی سے کوئی جو ہے بدتمیزی نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا. اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو آپ نے گالی سے جواب بھی نہیں دینا. کیا کہنا ہے؟ یہی کہنا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ. اور ایک حدیث میں آتا ہے روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو، روزہ یہ ہے من اللغو والرفث، بیہودہ باتیں چھوڑ دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے اور منہ پہ گالیاں ہوتی. اللہ کے بندے، ایسے روزے کا کیا فائدہ جس نے آپ کی تربیت ہی نہیں کی، جس نے آپ کے اندر تقوی ہی پیدا نہیں کیا؟ اس روزے کا کیا فائدہ؟ پیارے بھائیو، اس حوالے سے بہت زیادہ خیال کریں اور جو روزے کے تقاضے ہیں اس کو اچھی طرح پورا کریں. یہ رات کا قیام جو ہے یہ بھی کوشش کرے کہ یہ بھی پابندی سے کرے، اور جو دروس وغیرہ ہے وہ بھی، اور نماز با جماعت وہ بھی پابندی سے پڑھے. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے من مشى الى صلاۃ مکتوبہ فی الجماعہ فہی کحجۃ. اے لوگوں، جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر با جماعت نماز میں شرکت کے لیے نکل پڑتا ہے، اب آ کر وہ با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. فَهِيَ كَحَجَّةٍ. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ایک پورے حج کرنے کا ثواب لکھ دو. اب بتاؤ حج کتنا مہنگا ہے؟ 11-12 لاکھ روپے کا حج کا ثواب صرف نماز کے لیے آپ آئے. جو موجم طبرانی کی 7578 روایت ہے. اور اگر آپ پہلی صف میں آ جائیں، تکبیر اولیٰ میں شریک ہو جائیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ. جو بندہ 40 دن تک جو ہے با جماعت نماز 5 نمازیں پڑھے اور جو ہے اور وہ کیا کرے، تکبیر اولیٰ کے اندر شریک ہو جائے، کتب لہ براتان. اللہ تعالیٰ 2 براتیں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، برات من النار و برات من النفاق، کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہو گیا، یہ بندہ نفاق کے دائرہ سے نکل گیا ہے. میرے پیارے بھائیو، اس پر بھی جو ہے کوشش کریں. سنن ترمذی کی روایت ہے 241.
اور اسی طرح مسجد میں اگر درس ہو رہا ہے، آپ اس درس کو سننے کی نیت سے آتے ہیں یا درس سنانے والا سنانے کی نیت سے آتا ہے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، وہ بندہ جو مسجد کی طرف آیا اور اس کا آنے کا مقصد یہ ہے میں مسجد میں جاؤں گا، کوئی خطیب واعظ کر رہا ہوگا، کوئی مدرس پڑھا رہا ہوگا، کوئی جو ہے واعظ نصیحت کر رہا ہوگا، میں اس کو سیکھوں گا، میں اس کو سمجھوں گا، میں اس پر عمل کروں گا، یا کوئی سنانے کے لیے آیا، کان لہ کاجر حاج تام حجہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بندے کو بھی پورے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، تامن پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ طبرانی میں 423 روایت ہے، ترغیب میں 86 نمبر روایت ہے، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی مسجد والوں نے ماشاءاللہ آپ کے لیے دروس کا اہتمام کیا ہے اور یہ نیت کر کے آئیں گے، یقین مانیے ایک حج کرنے سے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، اور جب آپ اتنے حج کر لیں گے، اتنے حج کے ثواب پا لیں گے اور جمعہ کے دن جلدی آ کر قربانیوں کے ثواب پا لیں گے، بتاؤ یہ کتنی آپ کے نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ قیام اللیل کے اندر لازمی شریک ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے 23ویں شب کو تراویح پڑھائی، 24ویں کو آپ نے نہیں پڑھائی، 25 کو نہیں پڑھائی، صحابہ آ گئے، آ کے کہنے لگے لو نفلتنا قیام هذا اللیلہ، اللہ کے پیغمبر بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑی لذت آ رہی تھی، رمضان کی مبارک راتیں ہیں، مسجد نبوی ہے، امام الانبیاء امام ہے اور نبی کے صحابہ مقتدی بننے کو تیار ہیں، اے اللہ کے پیغمبر آپ کیوں نہیں ساری راتیں پڑھاتے تراویح؟ آپ نے فرمایا فقال ان الرجل اذا سلم الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، جب کوئی بندہ اس قیام اللیل کے اندر آ جائے، تراویح میں شریک ہو جائے، تراویح مکمل ہونے تک وہ امام کے ساتھ ہے، جب تراویح مکمل ہو گئی حسب له قیام لیلۃ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف تراویح پڑھنے کا نہیں بلکہ پوری رات میری عبادت کرنے کا ثواب لکھ دو۔ کتنا انعام ہے۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی 1375 روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات زیادہ دیں، اللہ کی راہ میں جتنا آپ دیں گے وہ ضائع نہیں ہوگا، اور زیادہ عبادات کی طرف رغبت کریں۔ یہ موقع اللہ نے بڑا ہمیں اہم دیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر ضائع ہو گیا تو بعد میں یہ موقع پتہ نہیں ملے یا نہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، پورا دن اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، الصائم ایک روزے دار، المسافر دوسرا مسافر، اور تیسرا جو ہے والد اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرے، یہ رد نہیں ہوتی۔ پھر مشہور روایات بھی ہیں، افطاری کے ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے ٹائم بھی ہوتی ہے۔ اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے خوب دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اور اس کے علاوہ کچھ دروس ہیں قرآن و حدیث کے رمضان مبارک کے بعد نماز عصر، انشاءاللہ 17 مارچ بروز اتوار ہمارے یہاں اس مسجد میں درس ہوگا، اور نوجوان مقرر الشیخ مصعب بن ابرار صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے کہ آپ اگر درس سننے کے لیے آتے ہیں نا
اور درس سن کے اسے اپنی اصلاح کرتے ہیں تو پورے حج کا ثواب ہے. تو یہ ضائع نہیں کیجیے گا, ضرور اس میں تشریف لائیے گا, رغبت سے, ذوق سے, شوق سے, بلکہ کوشش کریں اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے دوستوں کو بھی لائیں, مائیں بہنیں بھی لائیں, ان کے لیے بھی باقاعدہ اہتمام ہے درس سننے کا, وہ بھی واضح و نصیحت سے پیچھے نہ رہیں, ان کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہے. اس کے علاوہ 19 مارچ بروز منگل فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی صاحب, ماشاءاللہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. یقین مانیے ابراہیم بھٹی صاحب میرے بہت ہی پسندیدہ استاد, شیخ الحدیث, مہدو سلفی, اور بہت ہی قابل آدمی ہیں. آپ کی انتظامیہ کتنی محنت سے ان سے دیکھیں ٹائم لے کر آپ کے سامنے حاضر کرتی ہے. ان کے پاس تو موقع ہی نہیں ہوتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو, مسجد پوری بھری ہونی چاہیے. حج عمرے کے ثواب ملیں گے ہی ملیں گے, لیکن آپ کو ایک اللہ کے ولی اور ایک بہترین عالم دین کا جو ہے وہ خطاب سننے کو ملے گا انشاءاللہ. یہ فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی صاحب ماشاءاللہ 19 مارچ بروز منگل بعد نماز عصر انشاءاللہ. اس کے علاوہ 20 مارچ بروز بدھ یہ فضیلت الشیخ قاری ابراہیم جونا گڑھی, یہ میرے کلاس فیلو ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی ہے, خطابت میں بہت ملکہ دیا ہے, اور ان کی گفتگو بڑی سنجیدہ اور بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ بھائی بھی ضرور تشریف لائے اور ان کی جو ہے یہ پروگرام کو اٹینڈ کریں. آپ بھائیوں سے بار بار درخواست کروں گا, یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں. پہلے دور کے اندر علماء سے ملنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنا پڑتے تھے. آج تو آپ کے گھر کے اندر, آپ کی مسجد میں, آپ کے علاقے میں یہ سہولتیں موجود ہیں, فائدہ اٹھائیے. اس کے علاوہ دورہ قرآن برائے خواتین ہے انشاءاللہ. یہ اس مسجد سے متصل خواتین کے مدرسہ میں دورہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. صبح 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک یہ ہو رہا ہے. تو میں ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا رمضان کے مبارک مہینے میں وقت نکالیں. قرآن سے آپ اگر جڑ جائیں گی نا اور قرآن کو سمجھ لیں گی, انشاءاللہ آپ دیکھیے آگے آپ اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کریں گی اور بہت کامیاب زندگی گزاریں گی. مائیں بہنوں سے کہوں گا کہ کوئی بھی بہن جو میری بات سن رہی ہے اس کو ضرور اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیے, وقت نکالنا چاہیے. کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, یہ مختصر سا وقت ہے اور بہت فائدہ ہوگا. یہ بمقام مدرسہ ابی ہریرہ للبنات تعلیم القرآن 11:30 سے 12:30 تک, 1 رمضان سے 20 رمضان تک یہ پروگرام جاری رہے گا. اس کے علاوہ الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے اس مسجد میں نماز تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کا مختصر تفسیر اور خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. مولانا عبدالغفار میو صاحب بیان کر رہے ہیں, تو اس موقع سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے. بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اے اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس قرآن ماہ رمضان کو ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا دے. اس میں عبادات کی بھی توفیق دے, قبول بھی فرما, اور اس کے جو انعام و اکرام اللہ آپ نے رکھے ہیں وہ سارے امت مسلمہ کو عطا کر دے. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھی نصرت و مدد فرما, اور اے اللہ جو کمزوری جو کوتاہی ہمارے بھائیوں یا بہنوں کے اندر روزے یا قیام اللیل کے حوالے سے ہے, اے اللہ انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرما دے. اے اللہ یہ رحمت و برکات والا مہینہ ہے. اے اللہ تیری طرف سے اتنی رحمت و برکات ہے کہ جن کا تصور نہیں ہے. اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کو ان رحمت و برکات سے مالا مال فرما دے. یا عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.